الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کروں اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ آج کی حدیث مبارکہ بہت سبق آموز اور دلوں پر اثر کرنے والی۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، پہلے زمانے میں 3 لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ رات بسر کرنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے۔ جیسے یہ لوگ ایک غار میں گئے تو وہاں ایک پتھر گرا اور غار کے منہ پر آ کر رک گیا، جس کی وجہ سے غار بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں اشخاص غار کے اندر پھنس گئے۔ ان تینوں نے آپس میں بات چیت کی کہ اب یہاں سے کیسے نکلا جائے۔ تو ان تینوں نے یہ کہا کہ ہم نے کبھی زندگی میں کوئی ایسی نیکیاں کی ہوں گی جو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں امید ہے کہ وہ قبول ہوئی ہوں گی، تو ہم اپنے وسیلے میں اسی نیکی کے واسطہ وسیلہ دیتے ہیں، سب اپنی اپنی اسی نیکی کا واسطہ دیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ایک شخص نے کہا کہ میں اپنے والدین کی بہت خدمت کرتا تھا یا اللہ، ایک دن میں آنے میں مجھے دیر ہو گئی تو میں پہلے اپنے والدین کو کھلاتا پلاتا تھا، اس کے بعد خود کھاتا تھا۔ ایک دن میں آیا، مجھے بہت دیر ہو چکی تھی، جب میں آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے اپنے جانوروں کا دودھ نکالا اور دودھ نکالنے کے بعد میں نے اٹھانا پسند نہیں کیا اپنے والدین کو، اور میں انتظار کرتا رہا کہ یہ کب اٹھیں گے اور میں ان کو دودھ پیش کروں۔ چنانچہ کئی گھنٹے گزر گئے اور میرے والدین کی آنکھ نہیں کھلی۔ اتنے میں میرے بچے اور میرے گھر والے اور میرے غلام سب میرے پیچھے پڑے رہے کہ آپ ہمیں تو کھانے کو دے دیں، لیکن میں پہلے اپنے والدین کو کھلاتا تھا، پھر بعد میں خود کھاتا تھا، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا تھا اور غلاموں کو کھلاتا تھا۔ تو ایسے ہی ہوا، کافی ٹائم گزرنے کے بعد پھر میرے والدین کی آنکھ کھلی تو میں نے ان کو کھانا اور دودھ پیش کیا، تو انہوں نے کھایا، تو پھر میں نے اپنے بیوی بچوں کو کھلایا۔ ایک شخص نے اپنی اس نیکی کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا۔ دوسرے شخص نے کہا یا اللہ، میری ایک چچا زاد تھی اور میں اس کا اوپر بہت فریفتہ تھا اور اس سے میں بہت محبت کرتا تھا، اور اس کے لیے میرے لیے نیت اچھی نہیں تھی۔ تقریباً میں اس کو اپنی بری نیت سے دعوت دیتا رہا، 1 سال تک میں اس کے پیچھے لگا رہا اور میں اپنے برے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اسے 120 دینار دیے تو وہ تھوڑا لالچ میں آ گئی اور اس نے اپنے آپ کو میرے لیے پیش کر دیا۔ بہت قریب تھا کہ میں اس سے برائی کر لیتا، بہت قریب تھا، بہت قریب تھا۔ اس نے کہا کہ تم اللہ کا خوف کرو، اللہ کا ڈر کرو، تم ایسے کام سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کے یہ الفاظ نکلے، میرے دل پہ اثر کر گئے، تو میں نے اس کام سے فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں اس نیکی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں، پہلے شخص نے بھی جب نیکی کا وسیلہ پیش کیا تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا تھا، لیکن اتنا نہیں ہٹا تھا کہ یہ لوگ غار سے باہر آ جاتے۔ جب دوسرے شخص نے وسیلہ پیش کیا اپنی اس نیکی کا تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن ابھی بھی یہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے شخص نے اپنا وسیلہ پیش کیا نیکی کا۔ اس نے کہا یا اللہ کہ میرے ہاں ایک مزدور کام کرنے آتا تھا، کافی مزدوروں کو میں نے مزدوری دے دی،
کافی دن میں کام لیتا رہا ان سے، سب کو میں نے اجرت اور مزدوری دے دی۔ ایک مزدور تھا، اس کو میں مزدوری نہیں دے سکا، اور وہ اپنی مزدوری دے کر چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ کافی ٹائم کے بعد وہ واپس آیا، اس نے کہا میں نے تمہارے ہاں کافی دن کام کیا تھا تو مجھے اس کی مزدوری چاہیے، جو مزدوری میں تمہارے ہاں چھوڑ گیا تھا مجھے اس کی مزدوری آپ دے دیں۔ تو میں نے کہا کہ جو تم مزدوری چھوڑ گئے تھے تو اس سے تو میں نے کاروبار کیا اور اس سے میں کافی امیر ہو گیا، اس سے میں نے کافی جانور بھی خریدے، کافی زمینیں بھی خریدی اس پیسے سے جو تم چھوڑ گئے تھے۔ اب یہ اتنا مال و متاع جمع ہو گیا ہے، اب میں یہ سب تمہیں دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا اتنی مزدوری تو نہیں تھی میری مزدوری تو بہت کم تھی۔ اس نے کہا نہیں، یہ تمہارے ہی پیسہ استعمال کر کے میں نے یہ سب کچھ کمایا تھا، اب یہ سب میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ شخص کو میں نے دے دیا۔ یا اللہ، اگر وہ میری نیکی تجھے پسند آئی ہو، تیری بارگاہ میں قبول ہوئی ہو، میں اسی کا واسطہ اور وسیلہ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں وہ پتھر بالکل اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور یہ تینوں باہر آ گئے۔ تینوں نیکیاں بڑی بڑی نیکیاں۔ پہلے شخص نے اپنے والدین کی خدمت کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا اللہ کہ میں اپنے والدین کی ایسی خدمت کرتا تھا وہ تو قبول فرما۔ اور وہ کیسی خدمت کرتے تھے؟ آپ نے سنا کہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ آج بھی ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم والدین کے ساتھ آج کیا سلوک کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنے رب کا شکر اور احسان مانو اور اپنے والدین کا احسان مانو۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کر ایسی پتھریلی زمین سے گزرا ہوں کہ جہاں قدم رکھنا بہت مشکل تھا، قدم رکھو تو پتھر پاؤں کے اندر گھس جائے اور تکلیف ہوتی تھی، اور میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کئی میلوں سفر کیا ہے۔ یا رسول اللہ، میری والدہ کا کیا میں حق ادا کر سکا؟ حضور نے فرمایا تو اپنی ماں کے شکم میں تھا، جو اسے تکلیفیں اور جھٹکے لگتے تھے، شاید کسی ایک جھٹکے کا بدل ہو گیا ہو۔ شاید ہم والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم جتنے بھی اوپر چلے جائیں، جتنے کامیاب ہو جائیں، ہمیں وجود ملا ہے تو انہی کی برکت سے ملا ہے۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ پھر دوسرے شخص کا واقعہ آپ نے سنا کہ اس نے کون سا وسیلہ پیش کیا اور کس موقع سے وہ اللہ کے ڈر سے واپس آ گیا۔ بہت نصیب والے ہوتے ہیں، جب اتنا آگے چلے جائے برائی میں تو وہاں سے پیچھے ہٹنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا وہاں سے ہٹنا، اپنے نفس کی مخالفت کرنا، شیطان کی مخالفت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ہٹنے کا حکم دیا۔ تیسرے شخص کا واقعہ آپ نے سنا کہ حضور فرماتے ہیں مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ کوئی دنیا میں 2 پیسے کسی کے مارے گا، روایات کے مطابق وہ قیامت کے دن 700 نمازیں اس کو دے گا۔ 2 پیسوں کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ قیامت کے دن 700 نمازیں اس کو دینی پڑیں گی۔ آج تو ہم فخر کرتے ہیں کہ میں نے فلانے کے اتنے پیسے مار دیے، میں نے فلانے کو بے وقوف بنا دیا، میں نے دکاندار کو 500 کا نوٹ دیا، اس نے 1000 سمجھ کے مجھے واپس دے دیے۔ ہم تو فخر سے لے آتے ہیں، آخرت کے لیے کہاں سے دیں گے؟ نیک اعمال نہیں ہوں گے تو اس کے گناہ لینے پڑیں گے۔ تو آج سوچیں جو لوگ حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے۔ تینوں اشخاص کی آپ نے کرامت سنی، ان کی برکت سنی، ان کے فضائل سنے۔ آج حضور نے اس لیے واقعہ اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ پچھلی امتوں میں ایک ایسے شخص بھی گزرے ہیں کہ اتنے نیک تھے، تم بھی یہ تینوں کام بڑی نیکی سمجھ کے کرنا، یہ تینوں کام بہت برکت والے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک قدم اپنے نفس پہ جنت میں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں تم زبان، دل اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا مجھے ذمہ دے دو، میں تمہیں جنت کا ذمہ دیتا ہوں کہ جنت مجھ سے لے لینا۔ تم ان کی ذمہ داری کا مجھے نتیجہ دو کہ تم اس کے خلاف کرو گے، ان کا کہنا نہیں مانو گے۔ تو آپ نے سنا بہت پیاری حدیث مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا
اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔